أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے ان مہمانوں کی عظیم الشان قربانی کا ذکر کیا تھا جو بہت سردی میں باہر جلسہ گاہ میں بیٹھے رہے اور اس آزمائش پر حیرت انگیز صبر کے ساتھ پورے اترے. اس خطبے کے بعد ایک بیرون ملک سے آئی ہوئی خاتون نے بڑے ہی لطیف انداز میں مجھ سے شکوہ کیا اور کہا کہ تمہاری بہنوں اور بچیوں کا کیا قصور تھا کہ ان کا تم نے ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی اس شکوے کی کہ جماعت احمدیہ میں ایک تاریخ بن رہی ہے اور اس تاریخ میں خلفائے وقت کے خطبات ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چنانچہ اگر وقت کی قربانیوں کا ذکر محفوظ ہو جائے تو آئندہ نسلوں کو دعا کی تحریک ہوتی ہے. تو انہوں نے مختصراً یہ کہا کہ دراصل احمدی بہنوں کو دعا سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے ان کا ذکر چاہیے تھا اور یہ شکوہ بجا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو حالات میرے علم میں آئے ہیں ان کی روح سے احمدی بہنوں نے مردوں سے زیادہ قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، کم کا نہیں. مثلا پہلے وقت میں جب کہ ابھی بارش ہو رہی تھی اور سردی شدید تھی، جو جائزہ ہم نے لیا معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے جلسہ گاہ میں نسبتاً بہت کم آدمی ہیں اور عورتوں کے جلسہ گاہ میں بہت زیادہ خواتین ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی گودوں میں بہت سی گودیوں میں بچے بھی تھے. ہاتھوں میں انہوں نے اپنے سلیپر وغیرہ جو بھی وہ پہنتی تھیں گرگابیاں وہ اٹھا رکھے تھے اور کیچڑ میں لت پت جا کر بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگی کہ جلسے کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور شام کو بھی اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ مستورات باوجود اس کے کہ بچے شدید سردی میں تکلیف بھی محسوس کر رہے تھے لیکن بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا وقت بیٹھی رہی اور کوئی ان میں سے اٹھ کے بھی نہیں گئی. تو یہ ایسے واقعات ہیں تاریخ احمدیت کے جو واقعتاً محفوظ ہونے چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں اپنے آباء و اجداد کی عظیم ہمتوں کا ذکر کر کے ان کے لیے دعا کرتی رہیں. دوسرا میں ربوہ کے دکانداروں کا خود ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے خیال آیا کہ یہ حصہ بھی ایسا ہے جو دعا کا محتاج ہے. اس دفعہ ایک دو مرتبہ خطبات میں یہ ذکر کیا گیا کہ دکانیں کھلی رہتی ہیں جلسے کے دوران اور اس سے برا اثر پڑتا ہے. وہ خود بھی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں دکاندار اور دوسروں کو بھی محروم رکھتے ہیں. اور اسی طرح نمازوں کے اوقات میں دکانیں بند نہیں کرتے اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں.
اس جلسے پر جو جائزہ لیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بھاری اکثریت، غیر معمولی طور پر نمایاں اکثریت نے ان نصائح پر عمل کیا. جلسے کے دوران دکانیں بند رکھی اور نمازوں کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ دکانوں کا کاروبار چھوڑ کے مساجد میں حاضر ہوتے رہے. تو یہ لوگ بھی خاص طور پر ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ خلافت کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بظاہر نصیحت اثر نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جب خلیفہ وقت کی زبان سے وہی نصیحت نکلتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی اثر پیدا فرما دیتا ہے. یہی وہ دکاندار ہیں جن کو سال ہر سال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، ان کے اجلاسات بلائے، کیونکہ افسر صاحب جلسہ نے بحیثیت نائب افسر یہ میری ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ تربیت کے امور کی عمومی نگرانی کروں، اور کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. بہت زور مارتا رہا میں، لیکن وہی جس طرح کہتے ہیں کہ پنچوں کا کہنا سر آنکھوں پر، لیکن پرنالا نہیں رہے گا. تو سر آنکھوں پر بات کو کر کے جب یہ واپس جاتے تھے تو اسی طرح دکانیں کھول دیتے تھے، اللہ ماشاء اللہ. وہی میں ہوں، بحیثیت ذات کے تو وہی ہوں، لیکن چونکہ یہ آواز خلافت کی طرف سے بلند ہوئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر معمولی اثر رکھ دیا. لیکن ضمناً ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ خلافت کی آواز میں اس نے اثر رکھا ہے اور جماعت میں غیر معمولی اطاعت کی روح رکھی ہے. لیکن اصل جو مومنوں کی جماعت ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں، اس جماعت میں نصیحت اہمیت رکھتی ہے، نصیحت کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک نصیحت سننے والے کا تعلق ہے اس کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کس نے تمہیں کیا بات کہی ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات ہے کیا. اگر اچھی بات ہے تو گند سے بھی ملے گی تمہیں، کسی گندے شخص سے بھی ملے تو تمہاری چیز ہے، تمہاری دولت ہے. الحکمت ضالۃ المومن، اس کو اس طرح قبول کرو گویا تمہاری اپنی چیز کھوئی گئی تھی. اٹھاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو. اگر اس بات میں کوئی خم ہے، کوئی کجی ہے، کوئی تان شامل ہو گیا ہے تو یہ باتوں کے گند ہوتے ہیں. تمہاری چیزیں بھی بعض دفعہ گر جاتی ہیں گند پر، ڈھیریوں پر، تم ان کو اٹھاتے ہو، دھوتے ہو، صاف کرتے ہو. تو ان حکمت کی باتوں کو بھی اسی طرح قبول کر لیا کرو. تو یہ ہے وہ اصل تصور مومنوں کی جماعت کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا، اور یہ سب سے اعلیٰ تصور ہے. یعنی اپنی ڈیفنس لائن کو کناروں تک پہنچا دو. اسی مضمون کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور رابطو کے ایک لفظ میں کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرو. سیکنڈ ڈیفنس لائن یا تھرڈ ڈیفنس لائن یا سینٹرل ڈیفنس لائن پر اگر تم واپس جلدی آنا شروع ہو گئے تو تمہارے لیے کئی قسم کے خطرات درپیش ہوں گے. تو نصیحت کے معاملے میں رابطو کا حکم یہ ہوگا کہ ادنا آدمی نصیحت کرے یا اعلیٰ نصیحت کرے، تمہارے دل میں اس کی عزت ہے یا اس کے لیے تحقیر پائی جاتی ہے، خواہ تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، خواہ محبت پائی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر منسوب ہوتے ہو تو نصیحت کی بات کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نصیحت میں جو نوافل ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے. کچھ نصیحت میں فرائض ہیں جن کا عدل کے ساتھ تعلق ہے، کچھ نصیحت میں نوافل ہیں. تو جن لوگوں کو نصیحت کے عدل کے قیام کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوافل کی اس رنگ میں توفیق عطا فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی طرف سے بات ملے جن کے لیے دل میں زیادہ محبت اور زیادہ احترام پایا جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ یہ بات کہنے کا حق بھی ہے کہ نہیں، یہ ہم پر فرض بھی ہے کہ نہیں. منہ سے بات نکلتی ہے اور اسے پورا کر دیتے ہیں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باہر سے کچھ آنے والے، ابھی جس طرح بعض دیر میں آتے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں لوگ، ابھی پہنچ رہے تھے.
کچھ لوگ مسجد نبوی میں پیچھے کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جائیں. باہر سے ایک شخص کے کان میں آتے ہوئے یہ آواز کان میں پڑی تو وہ بیٹھ گیا اور پرندوں کی طرح خدک خدک کے مسجد کی طرف چلنے لگا. ایک اور گزرنے والے نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا, اس کو ہنسی بھی آئی ہوگی. اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے کان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پڑی ہے کہ بیٹھ جاؤ, تو میں بیٹھ گیا ہوں. اس نے کہا آپ نے تو مسجد والوں کو فرمایا ہوگا, یہ تو نہیں کہا کہ جو رستوں میں چل رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں سنا کہ کس کو کہا تھا, اس لیے میرے کام نے تو بیٹھ جاؤ کی آواز سنی اور میں بیٹھ گیا. یہ پھر اعلیٰ مقام جو ہیں اطاعت کے, ان کی توفیق ملتی ہے اگر ادنا بنیادی مقامات پر کوئی قوم قائم ہو جائے. اس لیے اس کے بہت فوائد ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بھی قوموں کے لیے عظیم الشان ترقی کے راز ہیں. جو آپ کے غلام ہوں, اگر وہ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور ان پر غور چھوڑ دیں تو بہت بڑی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے جماعت کو چاہیے کہ نصیحت کے معاملے میں اصل نصیحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھا کریں کہ کس نے ان کو کیا نصیحت کی ہے, یہ دیکھا کریں کہ نصیحت کیا ہے اپنی ذات میں. اور اگر اس میں کچھ کہنے والے کی گند کی ملونی بھی شامل ہو گئی ہے, مثلا بعض لوگ نصیحت میں دراصل اپنے بدلے اتار رہے ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو فائدہ پہنچے, وہ اپنے دل کا دکھ نکالتے ہیں. ایسی صورت میں بھی کتنی عظیم الشان نصیحت ہے, ضالۃ المومن, کہ تم